في حضرة المحبوب أحمد رسول الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. ناظرین کرام، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا آغاز حرمت والے مہینوں میں سے محرم کا پہلا مہینے سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے۔ جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کے مہینوں میں سے اللہ کے نزدیک محرم بھی ہے، اور اسی ماہ میں عاشوراء کا دن بھی ہے، جس میں عبادت کرنے والے کے لیے عظیم ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ اور ہم سے شیخ ابو نصر نے بالا اسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم کے کسی دن روزہ رکھا، اس کو ہر روزے کے عوض میں 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اس کو 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند کرے گا۔ سبحان۔ جس نے عاشوراء کی شام کو کسی مومن کا روزہ کھلوایا، گویا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا اور ساری امت کا پیٹ بھرا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین، پہاڑوں، سمندروں کو عاشوراء کے دن پیدا فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا اللہ۔ اور دعا کرتے ہیں آپ سب آمین کریں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان آمین یا اللہ۔ والسلامت والاسلام آمین یا اللہ۔ والجوار من الرحمن آمین یا اللہ۔ والجوار من الشیطان۔ آمین۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام وتوفیق لما تحب وترضا۔ آمین یا اللہ۔ اے اللہ، اس پورے سال کو ہمارے لیے غنیمت عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، اس پورے سال کو ہمارے ہندوستان کے اندر امن و سکون قائم فرما۔ آمین۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو اس کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ جو بھی مسلمان پریشان ہیں مولا، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ بے عملوں کو عمل کی توفیق فرما۔ آمین۔ بے دینوں کو دین مصطفیٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرما، آمین۔ اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔